نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل عنقریب اپنے کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ آپ کے نزدیک آئیں گے، اور الحمدللہ آج وہ دن آیا کہ ہم بڑے ہی مشہور و معروف ناطقہ اور علماء کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں۔ ناظرین کرام، میں بتاتا چلوں کہ آج ہمارا موضوع شان اہل بیت اطہار ہے، اور اس پر تفصیل سے گفتگو حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ محمد امیر الدین مصباحی منامی صاحب فرمائیں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ شان ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اظہار محبت اہل بیت کیا تو آپ پر رفض کا فتویٰ لگا اور لوگوں نے آپ کو رافضی کہا، تو امام شافعی نے کہا کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت کو اظہار کرنا یہ رفض ہے، یہ رافضیت ہے، تو سارے عالم کو گواہ ہونا پڑے گا کہ امام شافعی رافضی ہو گیا ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس پر حضرت علامہ مولانا امیر الدین صاحب سے گفتگو سماعت کریں گے۔ اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف اور اچھی آواز کے مالک حضرت قاری احمد حسین رضوی صاحب قبلہ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں قاری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہم سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری صاحب شروع فرمائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ سبحان اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا
والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان. سبحان الله. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر قاری صاحب قبلہ. بہت ہی اچھی آواز میں ہمیں ابھی محسوس فرما رہے تھے. میں بتاتا چلوں کہ حضرت قاری احمد حسین رضوی صاحب ماہرہ مطہرہ میں قرات کمپٹیشن میں فرسٹ ڈویژن حاصل فرمایا تھا. اور یہ اسکرین پر ہمارے حضرت اللہ مولانا مفتی شاہ محمد امیر الدین منامی فردوسی صاحب قبلہ یہ بھی جڑ چکے ہیں ماشاءاللہ. اب میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. جی حضرت. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے سرکار اعلی حضرت کے لکھے ہوئے چند اشعار پیش خدمت ملاحظہ فرمائیں. سنتے ہیں کہ محشر میں
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گئے ان کی رسائی ہے، گئے ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گئے ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں. اور سب سے خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. سبوں نے صف محشر میں، سبوں نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سبوں نے صف محشر میں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا. اور یہ شعر خصوص میں حضور مفتی صاحب قبلہ کو پیش کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں. مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، احبابوں کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، احبابوں کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احبابوں کا فن ڈھک دو، منہ دیکھے کہ کیا ہوگا، منہ دیکھے کہ کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھے کہ کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں اور طیبہ نہ صحیح افضل. حضور سید صاحب کے توجہ کا طالب ہوں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ
सही अफजल मकाही बड़ा जाहिद हम इश्क के बंदे हैं हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है हम इश्क के बंदे हैं हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है सुनते हैं कि महशर में और मक्ता समात कर ले कि मतला में ये क्या शक था मतला में ये क्या शक था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये क्या शक था मतला में ये क्या शक था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये क्या शक था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है 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 सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है गए उनकी रसाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। माशाअल्लाह कारी साहब, मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जी आपकी आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद अमीरुद्दीन मिसबाही मुनामी साहब क़िबला शादियाबाद की सरजमीन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं बताता चलूँ कि हजरत खिताबत की दुनिया में तो बहुत ही उम्दा माशाअल्लाह आपका माहौल रहता है और इल्मी और किताबी काम भी आप बहुत करते हैं। माशाअल्लाह आपकी कई किताबें कई कुतुब आपकी शाये हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अनकरीब शाये होती रहेंगी और होने वाली भी हैं इंशाअल्लाह ताला। अब मैं हजरत मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अहले बैत अतहार शान अहले बैत अतहार के इस मौजू पर अपनी गुफ्तगू शुरू फरमाएं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाअल्लाह हुजूर सूफी मिल्लत सैयद उबैदुर रहमान चिश्ती अलैहि रहमा के मिशन को आपने आगे बढ़ाया और इस लॉकडाउन के दौर में भी दीन मतीन की खिदमत के लिए आपने ये सोशल मीडिया का तरीका अख्तियार फरमाया, इसके लिए लायक मुबारकबाद हैं आप। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि हम सबके सरपरस्त किया जाए मौलाना अनवर हुसैन साहब रहमानी सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आप सुन पा रहे हैं? शायद आवाज हजरत तक नहीं पहुंच रही है। मैं नेटवर्क प्रॉब्लम से कहूंगा कि आप जरा उनको भी कनेक्ट करें। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने ये बज़्म सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अहले बैत अतहार के सदक़े आपको दीन मतीन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अहले बैत अतहार की शान बयान करना और उनके मनाक़िब को ज़िक्र करना, ये हम जैसे लोगों की ज़बान में कहाँ ये ताकत है। बहर कैफ अहले बैत अतहार के ज़िक्र से इंसान की रूह को ताज़गी मिला करती है और उनके
ان کے فضائل بیان کرنے سے، ان کے مناقب بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں بہت کچھ عطا کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے بھائی حضرت امام حسن رضا فرماتے ہیں، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، کیا بات ہے، سبحان سبحان اللہ، اللہ، کی سبحان پاکی کا خدائے بے پاک شک، کرتا ہے بیان، ان کی سبحان پاکی کا اللہ، خدائے پاک کرتا ہے اللہ، بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل شان، بیت، واہ واہ واہ، آئے سبحان اللہ، تطہیر شان سے اہل بیت، ظاہر کیا ہے بات ہے، شان سبحان اہل اللہ، واہ، بیت، اور ان کے گھر ظاہر ہے، بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں واہ، بے اجازت کیا بات ہے، جبرائیل سبحان آتے اللہ، نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے سبحان اللہ، جانتے ہیں قد عز شان و اہل شان بیت، اہل کیا بیت، بات ہے، سبحان اللہ، خون زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے واہ واہ، سینچا گیا ہے بے گلستان شک، اہل بیت۔ تو اہل بیت اطہار کی فضائل و مناقب سے احادیث کریمہ بھری پڑی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان دو ایسی باوزن اور بھاری چیزیں چھوڑی ہے کہ اگر تم ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، دنیا میں بے بھی شک، انشاءاللہ تمہاری کشتی ساحل سے لگ جائے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز تو قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کو ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور دوسری چیز جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اہل بیت کا دامن ہے، یعنی قرآن پڑھیں اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں۔ پتہ چلا کہ جب دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی بے کامیابی ملے شک، گی۔ بے شک، اور آپ سبحان دیکھیں اللہ، کہ الحمدللہ بے رب شک، العالمین، یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے، یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم قرآن مجید کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اہل بیت کے اطہار کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اصحاب کرام سے ہم محبت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں بے لوگ شک، کئی طبقے میں بٹے ہوئے ہیں، کئی طبقے میں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ جی، اپنی محبت کے دعوے میں کہیں نہ کہیں اصحاب کرام کی شان گھٹاتے ہیں، اور شیخین کی شان میں، حضرت عثمان غنی کی شان میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی شان بڑھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں، ہم الحمدللہ رب العالمین، آپ دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں، جو مولا کائنات سے محبت ہی نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک طرف تو اہل تشیع ہیں جنہیں روافظ بھی کہہ لیجئے، جو تبرہ بھی کرتے ہیں، وہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ایک طرف خوارج ہیں جو اہل بیت کے قریب ہی نہیں پھٹکنا چاہتے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن کریم کا دامن ہے، اور بے الحمدللہ شک، بے رب شک، العالمین اپنے راستے جو ہے صحابہ کرام سے معلوم کرتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے ارشاد شک، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تو تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہم الحمدللہ کیا رب بات، العالمین اہل سنت والجماعت اہل بیت کے کشتی میں بیٹھے ہوئے، اہل بیت کی، آقا نے فرمایا نا میرے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہیں، کہ جو اس میں بیٹھ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو ذرا آپ غور کیجئے، ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے، اور بے آپ شک، جانتے ہیں کہ جب کشتی میں سفر کیا جاتا ہے تو اب آج کا تو دور پہلے نہیں تھا، پہلے لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کیا کرتے تھے نا، تو ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے اہل بیت کی، اور تاریک رات ہے اور انجان سفر ہے، اس سفر میں ہم صحابہ کرام سے راستہ معلوم کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ستارے ہیں اور ہم ان کی اقتدا کر رہے ہیں۔
अहले बैत की कश्ती में बैठे हुए हैं और असहाबी किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से रास्ता मालूम कर रहे हैं, तो यकीनन हमारी कश्ती साहिल को पहुंचने वाली है और हमारी कश्ती बाबे निजात को पहुंचने वाली है। तो यकीनन अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये एक लाजमी जुज है, इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि वो अहले बैत अतहार से, अपने अहले बैत अतहार की मोहब्बत से अपने दिलों को सजाए और उनके फजाइल बयान करे, उनके मनाकिब बयान करे, और अगर उनसे मुलाकात हो तो हद्दल मकदूर उनकी खिदमतें करे और उनसे खूब दुआएं लेने की कोशिश करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मेरी बात पहुंच रही है? जी जी आ रही है सर। एक चीज और मैं आपको अर्ज कर देना चाहता हूं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का कतई ये मतलब नहीं है कि दिगर असहाबे किराम से नफरत रखी जाए या उनके करीब न जाया जाए या उनसे हम रास्ता न मालूम करें, उनसे हिदायत न मालूम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है कि आपने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि आयशा, हजरत आयशा सिद्दीका जब भी देखती अपने वालिद गिरामी को तो देखती कि जब भी मौलाए कायनात आ जाते, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजुल करीम आ जाते, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके चेहरे को टकटकी बांध के देखते, गौर से देखते। तो एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछ लिया कि वालिद गिरामी क्या बात है, मैं देखती हूँ कि जब भी हजरत अली आते हैं आप उनके चेहरे को टकटकी बांध के देखते हैं, इसकी वजह क्या है? तो अजीजान मिल्लत और अहबाब गिरामी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, यकीनन आज भी उस जुमले की मानवियत अपनी जगह मुसल्लम है। आपने इरशाद फरमाया, आयशा मैं अली के चेहरे को क्यों न देखूं, अन नजरो इला वजह अलीइन इबादत, अली के चेहरे को देखना तो इबादत है। आयशा मैं सिर्फ अली के चेहरे को देखा नहीं करता हूं, अमाल में इबादत का सवाब लिखवाया करता हूं। तो आप जरा गौर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं और उनके चेहरे को देखना इबादत करार देते हैं। तो पता चला कि असहाबे किराम के दरमियान आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी, बहुत उनसियत थी, बहुत लगाव था, एक दूसरे का एहतराम था। ये बात के लोगों ने लोगों को भड़काया और असहाबे किराम के दर से दूर किया अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर। तो यकीनन अहले बैत से हम मोहब्बत भी करते हैं, असहाबे किराम का दामन भी हमारे हाथ में है और कुरान का दामन भी हमारे हाथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मेरी बात तो खत्म हुई अब। जी जी माशाल्लाह, बहुत ही मुख्तसर और जामे खिताब फरमाया अल्लाह मुफ्ती शाह अमीरुद्दीन मिसबाही साहब ने। अब मैं गुजारिश करूंगा कि कारी साहब किबला एक मुख्तसर सा कलाम पेश कर दें, इंशाल्लाह उसके बाद फिर मौलाना अनवर हुसैन साहब की कुछ नसीहत आमेज गुफ्तगू होगी, उसके बाद दुआ और इंशाल्लाह प्रोग्राम। चंद बातें और अर्ज कर देना चाहता हूँ। जी 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 फरमाएं। अहले बैत का तज़किरा चल रहा है और आज जो दिन गुजरा है 10 शव्वाल का दिन था और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान का आज यौम विलादत था और आज ही 10 शव्वाल के दिन पूरी दुनिया के अंदर जो मदारिस इस्लामिया हैं उनके अंदर तालीमी नए साल का आगाज होता है और आज ही के दिन से तलबा उलूम दीन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चूंकि इस साल लॉकडाउन है इसलिए बहुत से मदारिस में अभी तालीम शुरू नहीं हो पाई, तो आज ये बड़ी खुसूसियत की बात है कि असद मियां साहब ने आज का दिन मुतय्यन किया और तालीमी नए साल के आगाज में ये जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस इमाम को मानते हैं ना, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, वो अहले बैत के ऐसे शहदाई थे, ऐसे शहदाई थे, फरमाते ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, सरकारों की क्या बात है, सुभान अल्लाह, सरकारों के। और आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल के बारे में फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा घर सब घराना नूर का। अहले बैत ऐसी ताजीम,
ہمارے امام فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت امام اہل سنت کا وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب آپ پالکی میں جا رہے تھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کے پھول کی خوشبو محسوس ہوئی اور آپ پالکی سے اتر گئے، پھر دنیا نے دیکھا کہ وقت کے مجدد نے نبی کے گھر کے شہزادے کو پالکی میں بٹھایا اور اپنے کاندھے پہ اٹھایا، تو یہ پوری دنیا کے اندر اہل بیت اطہار کے مرتبے کو آپ نے بیان کیا۔ تو آج ان کا تعلیمی، آج ان کا یوم ولادت بھی ہے۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ امام اہل سنت کی ذات بھی بہت بلند ذات ہے، ایسی ذات کہ ایک مہینے کے اندر آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، ایک مہینے کے اندر امام اہل سنت نے ایک مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کیا، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا، 6 سال کی عمر میں علماء مجمع کے اندر 6 سال کی عمر، ہمارے یہاں عام بچوں میں 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ناظرہ درست نہیں ہوتا ہے، لیکن امام اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں علماء کے مجمع میں میلاد النبی کے موضوع پر مسلسل 2 گھنٹے کا جامع خطاب عطا فرمایا۔ آپ سوچئے کتنی پائے کی ذات ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو درس نظامی کی پڑھائی، آپ 8 سال کی عمر میں آپ کو درس نظامی پڑھایا جانا شروع کیا گیا، اور علم نو کی مشہور کتاب ہدایت النو کی شرح آپ نے لکھ دی اس چھوٹی سی عمر میں۔ تو امام اہل سنت کی ذات کو کیا بتاؤں، آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم امام اہل سنت کو پڑھنا شروع کریں۔ ہم نے نام تو بہت لیا ہے، آپ جہاں جہاں جائیں گے اسٹوریوں پہ ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ہونا چاہیے اور اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑنا چاہیے، لیکن صرف اسٹیجوں کی حد تک نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی کتب کو پڑھنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے۔ میں ایک اسٹیج پہ تھا تو ایک شاعر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ہے نام گاڑی کا، اور اس کے بعد وہ شروع ہوئے اور اس میں انہوں نے انجن جوڑا اور دیگر چیزیں لگاتے چھپو چالو کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ صاحب آپ نے بس یہی سمجھا کہ اعلیٰ حضرت ہے نام گاڑی کا، ارے اعلیٰ حضرت کی ذات تو وہ ہے کہ جنہوں نے 10 سال کے ہوئے جب آپ، تو آپ نے درس نظامی کی تمام کتب کو جو بھی درس میں شامل تھی سب کو آپ نے پڑھ ڈالا، اور جب آپ کی عمر تقریباً 13 سال 10 مہینہ ہوئی تو آپ نے جامع فتویٰ لکھا اور آپ مفتی کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے، اور 58 سے زیادہ علوم فنون پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ ایسی ذات کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، اور انہوں نے ہمیں جو عشق رسالت معاف کا جام پلایا، ہمیں جو اہل بیت اطہار کا غلام بنایا، اور ہمیں یہ بار بار کہا کہ ہم اہل بیت کے دامن سے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھیں، اہل بیت کے در سے ہمیشہ جڑے رہے، خود بھی ماہرہ شریف جڑے رہے، اور اپنے تمام خلفاء کو، اپنے تمام تلامذہ کو اور اپنے تمام ماننے والوں کو بار بار یہ تلقین کرتے رہے کہ قرآن بھی پکڑو اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑے رہو۔ تو یقیناً ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، تو اہل بیت سے تو ہمارا گہرا تعلق ہے، اور یقیناً ان سے ہمیں بہت اکتساب فیض کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اسد میاں صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ کے والد گرامی بھی والہانہ عشق امام اہل سنت سے فرماتے تھے، اور بڑی ہی والہانہ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، جس اسٹیج پہ جاتے تھے امام اہل سنت کے حوالے سے بڑی ہی پرمخ تقاریر کیا کرتے تھے، اور ان کے مسلک اعتدال کو پکڑنے کے لیے تلقین کیا کرتے تھے۔ آج ہم سب کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم امام اہل سنت کے دامن کو پکڑیں اور انہوں نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے اس تعلیمات پر عمل کریں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا خطاب ہوا۔ اب میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ وہ مختصر کلام کوئی پیش کرواؤں۔ قاری صاحب، قاری احمد حسین صاحب، آواز جا رہی؟ قاری صاحب تک آواز پہنچ نہیں رہی لگ رہا آپ کی۔ جی آواز پہنچ رہی، سید صاحب نہیں ہے؟ ہاں ہاں ہیں جی ہوں، آپ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جی درود پاک پڑھیں، میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہزادہ صوفی ملت سید مجیب الرحمان صاحب قبلہ کے سب سے پسندیدہ نعت کی 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ جی ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے، اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میرے مجھے، اپنے منگتوں کی، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، نہیں ہونے دیتے، نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب۔ نیٹ ورک پرابلم ہوگی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کا سے رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، ایسا آ رہے ہیں پرابلم ہے جی قاری کیا صاحب درشی پڑھ لیں،
صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کا دیوان دو تین شعر پڑھ رہا ہوں۔ جی 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 قرآن عدم سے لائی عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، سبحان اللہ سبحان عدم اللہ سے لائی ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کہاں لیے تلاش نقش تلاش نقش کفے مصطفیٰ کے سبحان اللہ سبحان اللہ تلاش اے مصطفیٰ کی قسم نے آنکھوں سے چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول چنے ہیں آنکھوں سے۔ اور یہ شعر بطور خاص آج کی اس بزم کے حوالے سے کہ تر ہے شگفتہ گلشن شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے واہ 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 سبحان اللہ کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، کسی میں ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں حضرت علامہ مولانا انور حسین صدیقی رحمانی چشتی صاحب سے گزارش کروں گا، سب سے پہلے میں آپ کو تعارف پیش کر دوں کہ حضرت مولانا صاحب قبلہ بہت ہی اچھے ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور جامعہ فیض القرآن حضور صوفی ملت علیہ رحمہ کا تعمیر کردہ مدرسہ اس میں آپ پرنسپل ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نصیحت آمیز گفتگو کو شروع کریں، آغاز کریں۔ حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من اعوذ باللہ صدق اللہ العظیم وصدق الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مفتی امیر الدین صاحب سے خطاب سماعت فرما رہے تھے اور بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ بھی سماعت فرما رہے تھے۔ نعت پاک سن کر کے میرے دل نے یہ صدا دی کہ کچھ بیان کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند بند پیش کرو
اور آئیے عمر آپ میں نعت پاک پیش کروں. درود پاک کا ورد کر لیا ہے. اللہم صلی علی اللهم صل سیدنا على و سيدنا مولانا مولانا محمد محمد وعلى بارک آله وسلم. السلام عليك يا رسول الله صلى الله علیہ تعالى یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلى علیہ الله تعالى وسلم. عليه وسلم. بل سماعت فرمائیں. جی مصطفیٰ کا جی جاتا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ جس طرف بھی جاتا ہے جبل یا سمندر ہو راستہ بناتا واہ ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ راستہ سبحان بناتا سبحان اللہ سبحان ہے. اللہ. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرمائے. جی ارشاد ماشاء اللہ. شیر ہے وہ حیدر کا فاطمہ کا دلبر ہے. شیر ہے وہ حیدر کا فاطمہ کا دلبر ہے. فاطمہ کا دلبر ہے. دین حق کی خاطر جو اپنا سر کٹاتا ہے. دین خاطر جو اپنا سر کٹاتا ہے. اور سرکار غوث اعظم علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں بھی ایک شعر سماعت فرمائے. میرے غوث اعظم کی دیکھ لو کرامت یہ دیکھ لو کرامت یہ میرے غوث اعظم کی دیکھ لو کرامت یہ. حکم دے تو مردہ بھی اٹھ کے پاس آتا ہے. حکم دے تو مردہ بھی اٹھ کے پاس آتا ہے. اور سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمن کی شان میں ایک شعر سماعت فرمائے. اب بھی محو حیرت ہے دنیا حکم خواجہ سے. اب بھی محو حیرت ہے دنیا حکم خواجہ سے. جس کا انا ساگر کاس میں سماتا ہے انا ساگر کاس میں سماتا ہے. اور دور حاضرہ پر ایک شعر سماعت فرمائیں. ظالموں سے کہہ دو کہ میری فکر کو چھوڑیں. ظالموں سے کہہ دو کہ میری فکر کو چھوڑیں. رب مجھے جلاتا ہے رب مجھے کھلاتا ہے. رب مجھے کھلاتا ہے رب مجھے کھلاتا ہے. مقطع سماعت فرما لیں. تو عبید ملت کا
رازدار ہے انور، واہ 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 عبید واہ ملت کا رازدار ہے واہ واہ انور، اس لیے تو دنیا میں خوب جگمگاتا جگمگاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ ہے مصطفیٰ کا دیوانہ جس طرف بھی جاتا ہے، جبل یا سمندر ہو راستہ بناتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، فرمان خدا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اور جو مذہب اسلام کا ماننے والا ہو اس قدر پریشان کیوں، اس قدر پریشان کیوں ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمیاں ہیں، ورنہ اس سن مکروہہ میں ہم اس قدر پریشان نہ ہوتے، اس سن مکروہہ میں 2020 میں ہم اس قدر پریشان نہ ہوتے کہ سیاست کرنے والے کورونا وائرس کا بہانہ بنا کر مسجدوں میں اذان دینے سے روکتے، نماز پڑھنے سے روکتے، جمعہ کی نماز پڑھنے سے روکتے۔ حد تو یہ ہے کہ ان سیاست کرنے والوں نے مذہب اسلام پر بھی سیاست کرنا شروع کر دیا ہے، اور نماز تراویح سے بھی روکا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے بھی روکا ہے۔ ہم مسلمانوں کی شان یہ نہیں تھی، ہمارے میں آ کر لوگ غلامی کیا کرتے تھے، مگر آج ہمیں آنکھیں دکھلا رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے سے مسجد میں روک رہے ہیں، ہمیں مسجد میں اذان دینے سے روک رہے ہیں۔ لیکن سن لیں کہ سیاست کرنے والوں کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے بلائیں دور بھاگتی ہیں، تو کبھی ہمیں اذان دینے سے نہ روکتے، ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی نہ لگاتے، مگر انہیں معلوم نہیں ہے اور ہماری بھی یہ کمیاں ہیں، ہم مسلمان اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں، اس لیے ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کاش رب کی بارگاہ میں ہما وقت ہم دعا گو ہوتے، دعا کرتے تو یہ نوبت نہیں آتی، لیکن ہم دعا کب کرتے ہیں؟ جب عام طور پر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس وقت دعا کرتے ہیں، یہ ہماری خود غرضی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ مشکل وقتوں میں اس کی دعائیں قبول کی جائیں، اسے چاہیے کہ بہتر وقت میں خوب دعا کیا کرے۔ کاش ہم رب کائنات کے حکم کے مطابق چلتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرتے، تو آج اس سن مکروہہ میں ہمیں یہ منہ نہ دیکھنا پڑتا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے سے محروم کر دیے گئے، مسجد میں رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اذان دینے سے ہمیں روکا گیا۔ یہ ہماری کمیاں ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
माशाल्लाह। अब हजरत दुआ फरमा दें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मालिका बंदा नवाजा परवरदिगार आलम, अभी हम कुरान मुकद्दस की तिलावत समात कर रहे थे, हम नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे, हम जिक्र खुदा कर रहे थे, मौला जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे थे। अगर इसमें कहीं कोई गलती हो गई हो तो अपने फजलो करम से माफ फरमाकर हमारे इस नाते पाक के पढ़ने को जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफ़ा को मौला तू कबूल फरमा ले। मालिका आमीन बंदा सुम्मा नवाजा परवरदिगार आलम, जो बीमार हो उन्हें शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मालिका बंदा नवाजा परवरदिगार आलम, हम तमामी मुसलमानों को बलिया के समावी वर्दी से महफूज फरमा। और मौला परवरदिगार आलम, खानकाहे आलिया चिश्तिया धावा शरीफ को हमेशा कायम दायम रख, और आमीन खानकाहे सुम्मा धावा शरीफ में ये तरीक़त सूफी मिल्लत सैयद शाह उबैदुर रहमान अलैहि रहमतुर रिज़वान के लख्त जिगर पीर तरीक़त हजरत सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला को, और दामाद सूफी मिल्लत हजरत मौलाना अमीरुद्दीन मुफ्ती अमीरुद्दीन साहब किबला को सलामती के साथ रखना, हासिलों के हसद से महफूज रखना, जालिमों के जुल्म से महफूज रखना। मालिका बंदा नवाजा परवरदिगार आलम, हम जब तक इस दुनिया में रहें मजहब इस्लाम पे कायम रखना। जब हम इस दुनिया से जाएं तो मौला ईमान के साथ उठाना। कल मैदान महशर में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शफाअत नसीब फरमाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ आप तमामी लोगों आज का। का ये अस्सलाम प्रोग्राम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप हज़रात ने हमारे इस प्रोग्राम को समाप्त किया, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वक्तन फ़वक्तन हम अपने नए नए मेहमान हज़रात से नए नए मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए खानकाह गौसिया चिश्तिया इस फेसबुक पेज पर आते रहेंगे। आप हज़रात इसे लाइक और फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।